سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں نے علیم خان سے پوچھا کہ آپ عثمان بزدار کو جانتے تھے؟ ان کا جواب تھا ہم بالکل نہیں جانتے، یہ جہانگیر ترین کے ذریعے پارٹی میں آئے تھے، یہ انہیں ذرا ذرا پہچانتے تھے، میں سرے سے ان سے واقف نہیں تھا۔ میں نیب کی پیشی کے بعد اسلام آباد آیا، بنی گالا گیا تو عمران خان نے میری اور جہانگیر ترین کی اس سے ملاقات کرائی۔ عثمان بزدار، بشرا بی بی، فرح گوگی اور احسن جمیل گجر کا پروجیکٹ تھا، اس کے لیے عمران خان کو باقاعدہ ٹریپ کیا گیا، مجھے بزدار کے ساتھ پنجاب کا سینئر وزیر لگا دیا گیا اور پنجاب میں حماقتوں کا سیلاب آ گیا۔ میں نے پوچھا مثلاً یہ بولے بزدار صاحب نالائق بھی تھے، کرپٹ بھی۔ ایم پی اے بننے کے بعد پرویز الہی کے سیکرٹری مومن خان بھٹی کے پاس کمرہ لینے کے لیے گئے، اس نے انہیں صاف انکار کر دیا، لیکن یہ 2 ہفتے بعد پنجاب کا سی ایم تھا۔ بزدار شروع میں ہر چیز کو حیرت سے دیکھتا تھا، سی ایم آفس کی چھت شیشے کی ہے اور یہ اوپنیبل ہے، یہ اس کے نیچے کھڑا ہو کر اسے کبھی کھلواتا اور کبھی بند کراتا تھا اور بچوں کی طرح خوش ہوتا، یہ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر دیر تک اللہ کی قدرت دیکھتا رہتا، سرکاری میٹنگز میں ہر چیز اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی۔ ہماری بجٹ کی میٹنگ تھی، سیکرٹری خزانہ نے 2 گھنٹے پریزنٹیشن دی، عثمان بزدار حیرت سے کبھی سلائیڈز کو دیکھتا اور کبھی سیکرٹری خزانہ کو۔ میٹنگ کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا خان صاحب اب کیا کریں؟ میں نے کہا آپ ان کا شکریہ ادا کریں اور اٹھ جائیں۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ابتدائی دنوں میں نیس پاک کی ٹیم پریزنٹیشن کے لیے آئی، وزیر اعلیٰ نے پریزنٹیشن کے دوران انہیں روک کر پانی کی بوتل کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا آپ لوگ چھتوں، دیواروں اور پلوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ تو پانی کی بوتلیں بیچتے تھے۔ پوری ٹیم حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وزیر اعلیٰ نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا اچھا پھر نیسلے بلڈنگز بھی بناتی ہوگی؟ ہمارے وزیر اعلیٰ کو نیسلے اور نیس پاک کا فرق معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ ان کی سادگی بھی تو ہو سکتی ہے۔ علیم خان ہنس کر بولے ہاں اگر یہ شخص کرپٹ نہ ہوتا تو اس نے پورے پنجاب کو لوٹ سیل پر لگایا ہوا تھا، ڈی سی اور ڈی پی او لگنے کا ریٹ 3 کروڑ روپے تھا، 4 کروڑ روپے میں کمشنر اور آر پی او کی سیٹ بکتی تھی۔ ان افسروں کو باقاعدہ بتا دیا جاتا تھا تمہارے پاس اتنے مہینے ہیں، تم نے ان میں اپنے پیسے پورے کرنے ہیں۔ لاہور کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تک پیسے دے کر لگتے تھے، گجرانوالہ کے ڈی سی نے تو یہ بات پبلکلی کہہ دی تھی۔ سی ایم کے 2 پرنسپل آفیسر اور 2 اسٹاف آفیسر وصولیاں کرتے، عثمان بزدار کا پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید اس سب کا سرغنہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ پیسے کہاں جاتے تھے؟ یہ ہنس کر بولے یہ ساری کلیکشن فرح گوگی تک جاتی اور اس کے بعد کہاں جاتی تھی یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ طے تھا صوبہ عملاً فرح گوگی اور احسن جمیل چلاتے اور ان کے پیچھے بشرا بی بی تھی۔ فرح گوگی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے میری رہائی کے بعد مجھے اپنے گھر بلایا، یہ ڈیفنس کے وائی بلاک میں رہتی تھی۔ اس نے مجھے کہا ہم آپ کو دوبارہ وزیر بنا رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کو کون سی وزارت چاہیے؟ پھر اس نے میرا باقاعدہ انٹرویو لیا، اس انٹرویو کے بعد مجھے صوبائی وزارت خوراک ملی۔ پنجاب اور وفاق کے سیکرٹریوں کی تعیناتی سے پہلے عمران خان ان کی تصویریں بشرا بی بی کو بھجواتے، بشرا بی بی سیکرٹریوں کی شکل اور نام دیکھ کر تعیناتی کا فیصلہ کرتی۔ وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور چیف سیکرٹری پنجاب نوٹیفیکیشن جاری کرتا۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے عمران خان کو یہ صورتحال بتائی تھی؟ ان کا جواب تھا ہاں میں نے ان کو بتایا تھا، میں 6 ماہ بعد وزیر اعظم کے پاس گیا، انہیں ساری صورتحال بتائی اور درخواست کی آپ مجھے وفاق میں لے آئیں، میں پنجاب میں کام نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم نے میری بات سنی اور پھر مجھے 6 فروری 2019 کو نیب نے گرفتار کر لیا، میں 100 دن اس کی حراست میں رہا۔ یہ وزیر اعظم کو صورتحال بتانے کی سزا تھی۔ میں نے پوچھا جیل میں آپ شہباز شریف کا واش روم استعمال کرتے رہے؟ یہ ہنس کر بولے میاں شہباز شریف جانتے تھے یہ بار بار جیل آتے رہیں گے، چنانچہ انہوں نے وہاں اپنے لیے ایک واش روم بنوایا تھا، اس کی ٹائلیں اور کموڈ شہباز شریف کے گھر سے آئی تھی۔ میاں صاحب ابھی جیل نہیں آئے تھے، چنانچہ مجھے ان کا واش روم استعمال کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ بہرحال میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے،
مجھے عمران خان سے سب سے بڑا گلہ بھی یہی ہے۔ یہ بے شک مجھے وزیر اعلیٰ نہ بناتے، یہ مجھے وزارت بھی نہ دیتے۔ یہ ان کا اختیار تھا، لیکن انہیں مجھے جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں اتنی خدمت اور وفاداری کے بعد یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ میں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو کیا کیا گالی نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا۔ میں نے جس کے لیے سب کچھ داؤ پر لگایا، اس نے مجھے جیل میں ننگے فرش پر پھینک دیا۔ یہ ظلم ہے۔ علیم خان جذباتی ہو گئے، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ رہائی کے بعد خان صاحب سے ملے؟ ان کا جواب تھا جی میں ملا۔ ان کا کہنا تھا ڈی جی آئی تمہارے خلاف ہے۔ میں نے ان سے کہا خان صاحب میرا ڈی جی آئی سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ لیکن انہوں نے میرا کیس انہی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھا آپ کے دور میں حکومت آخر کون چلا رہا تھا؟ یہ بولے بشرا بی بی، فرح گوگی، ایک بزنس مین، جنرل فیض، ہماری ساری حکومت یہ تھی۔ میں نے پوچھا جنرل باجوہ کا کیا کنٹریبیوشن تھا؟ یہ فوراً بولے جنرل باجوہ عمران خان کے سب سے بڑے محسن ہے۔ اگر جنرل باجوہ نہ ہوتے تو عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے۔ میں نے پوچھا عمران خان نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اسلام آباد طلب کیا تھا؟ یہ ہنس کر بولے جی کیا تھا۔ جنرل باجوہ نے انہیں پرویز الہی اور میری چوائس دی تھی۔ خان کا کہنا تھا چودھری پرویز الہی چور ہے۔ یہ مونس الہی کے بھی سخت خلاف ہوتے تھے۔ ہم وزیر اعظم کو مونس سے ملنے کے لیے کہا کرتے تھے، یہ اسے گالیاں دیتے تھے۔ یہ بہرحال میرے نام پر راضی ہو گئے۔ گورنر سید عمران اسماعیل اور عامر کیانی لاہور آئے، مجھے لے کر اسلام آباد آ گئے۔ میں 2 دن بیٹھا رہا، لیکن عمران خان مجھ سے نہیں ملے۔ مجھے آخر میں پیغام دیا گیا خان آپ سے نہیں ملنا چاہتے۔ یوں میں خاموشی سے واپس آ گیا، لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا پر میری کردار کشی شروع ہو گئی۔ مجھے میرے بیٹے نے موبائل پر میری پوسٹ دکھائی، میرے چہرے پر کالک ملی تھی اور اوپر غدار علیم خان لکھا ہوا تھا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکا اور یوں میں نے پریس کانفرنس کر دی اور یہ تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سے سب سے زیادہ حیرت کس بات پر ہوئی تھی؟ یہ ہنس کر بولے میں روز حیران ہوتا تھا، عثمان بزدار کی انٹری تو کمال کی تھی۔ ہم الیکشن سے پہلے پشاور جا رہے تھے، میں گاڑی چلا رہا تھا، عمران خان ساتھ بیٹھے تھے۔ عمران خان نے موبائل دیکھتے دیکھتے کہا علیم خان تم ایک لسٹ بناؤ، میں ان لوگوں کو وزیر اعظم بنتے ہی پھانسی لگا دوں گا۔ میں نے کہا نام بتائیں۔ وہ نام لکھواتے چلے گئے، یوں 10 لوگوں کی لسٹ بن گئی۔ لیکن جب ہماری حکومت بنی تو لسٹ کا پہلا نام عمران خان کا سب سے بڑا دوست تھا۔ یہ ہم سب کا سفارشی بھی تھا، باقی 9 نام بھی خان کے دوست بن گئے اور ہم لسٹ بنانے والے دشمن ہو گئے۔ کیا بات تھی ہمارے خان کی!